نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معززین و محترمین، گرامی قدر طلباء کرام، کل میں نے آپ کے سامنے اہل بدعت کے عقیدہ علم غیب سے متعلقہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں. وقت کی قلت کے پیش نظر ساری باتیں ہم آپ سے کر نہیں سکے. یہ ایک مسئلہ یا ایک ان کا عقیدہ ہم اپنے سال والے طلباء سے ہفتہ 10 دن تک چلاتے ہیں. پوری تفصیل سے سوالات، جوابات، اعتراضات، ہمارے دلائل، ان کے دلائل کا جب تجزیہ، یہ سب کچھ چلتا ہے اس میں. دو باتیں کل کے حوالے سے میں نے کرنی ہیں اور پھر آج نئے عنوان سے میں کچھ عرض کرتا ہوں. میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ اگر آپ علم غیب کا لفظ استعمال کریں گے، گو آپ مقید کر لیں، مطلق نہ کریں. بعض علم غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، یا علم غیب بالواسطہ انبیاء علیہ السلام کو ہوتا ہے وغیرہ. گو بڑوں کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ضرور ہیں. میں نے آپ کو اس کی وجہ بھی عرض کر دی کہ وہ لغوی طور پر اور لغوی معنی کے اندر استعمال ہوئی ہیں. اب مجبوری کیا ہے، وجہ کیا ہے، اور اس کا اگر ہم مفہوم صحیح نہ امت کو بتائیں تو آگے پریشانی کیا بن سکتی ہے، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اہل بدعت کی کتابیں کہتی ہیں ان کتابوں کے دو رخ ہیں. شتر مرغ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تو پرندہ ہے؟ اس نے کہا بالکل. تو پھر انہوں نے کہا اڑتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا نہیں میں جانور ہوں. تو اس نے کہا پھر جانور ہے تو تیرے اوپر بوجھ لاتے ہیں. اس نے کہا نہیں میں پرندہ ہوں. پھر اوڑ، کہتا نہیں جانور ہوں. اہل بدعت کا عقیدہ شتر مرغ کی طرح ہے، ادھر سے پکڑیں گے تو ادھر بھاگ جائے گا، ادھر سے پکڑیں گے تو ادھر بھاگ جائے گا. اس لیے میں اپنے طلباء سے کہتا ہوتا ہوں، جس آدمی کو صحیح طور پر ان سے واقفیت نہ ہو وہ اس میدان میں نہ کودے اور نہ چھلانگ لگائے. ورنہ پھر کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا بات چلا کے آگے پھنس کے پھر ٹیلی فون پہ ٹیلی فون، حضرت کیا کریں، اب پھنس گئے ہیں، اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم شرائط لکھ بیٹھے ہیں، ہم دعویٰ لکھ بیٹھے ہیں، اب جواب دعویٰ کیا ہو. بھائی جو پہلے ہی ہم نے بتایا تھا کہ اس کو آپ جب تک اچھی طرح نہ سمجھیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی سانپ کو پکڑنا نہیں جانتا، سانپ کے زیر کرنے کا طریقہ اسے معلوم نہیں، جو سانپ کو پکڑے گا تو کیا ہوگا، ڈسا جائے گا. کسی بھی فن کو جب تک آپ کا علم، آپ کا فہم، آپ کا مغز بیدار نہ ہو، کسی بھی فن کو ہاتھ نہ ڈالیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ بندے کی مدد کر دے، وہ ایک الگ بات ہے. اسباب کے دائرے میں آدمی پھنس جاتا ہے. اب میں آپ کو دلیل دوں گا کہ یہ علم غیب کلی مانتے ہیں. آپ کسی رضا خانی کی کتاب کو پڑھیں گے کہ ہم تو بعض مانتے ہیں، تو آپ کہیں گے میرے مولوی نے جھوٹ بولا ہے، ہمارے عالم نے جھوٹ بولا ہے، دیکھو وہ تو بعض کہہ رہے ہیں.
دیکھو اہل تشیع کے بھی دو رخ ہیں، ایک عمومی مجلس ہے اور ایک خصوصی مجلس ہے۔ عمومی مجلس میں وہ برسر منبر یا علل اعلان کہتے ہیں کہ جو صحابہ پہ تبرہ کرے ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کے ذاکروں اور ان کے جو علماء ہیں انہوں نے یہ برملا باتیں کی ہیں، لیکن خصوصی مجالس میں تبرہ بازی سے باز نہیں آتے۔ صحابہ کرام پہ بولنا، صحابہ کرام پہ تبرہ کرنا، یہ اس سے وہ لوگ باز نہیں آتے۔ تو عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ وہ تبرہ باز ہیں، جبکہ ہم نے ان کی زبان سے سنا ہے وہ کہتے ہیں جو صحابہ پہ تبرہ کرے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، ہم کدھر جائیں؟ ہمارے مولوی نے تو جھوٹ بولا ہے۔ نتیجہ تو نہیں ہوا کہ اپنے آدمی سے آدمی بدسن ہو جاتا ہے کہ ساڑھے مولویوں نے انہیں جڑا ہے نا رولا ہی ہے، ہمارے مولویوں کو ایسے خواہ مخواہ کی عداوت ہے، ورنہ وہ بیچارہ تو کیسی صفائی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم ایسی بات نہیں کرتے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اہل بدعت کی زبان پر بھی اعتبار کرنے سے پہلے ان کے بڑوں کا اچھی طرح مطالعہ کر لیں، پھر کسی ایک عنوان پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو عبور ہے تو پھر بات آگے چلائیں۔ اب آپ کی کتابوں میں یا تحریروں میں لکھا ہوا ہے کہ بعض علم غیب ہم مانتے ہیں، آپ نے لکھ کے دے دیا ہے، آپ نے کتاب میں تحریر کر دیا، آپ مصنف بنیں گے، میدان میں جائیں گے، تصنیف کا اللہ رب العالمین آپ کو ملکہ نصیب فرمائے گا۔ آپ میں سے بعض مدرسین بنیں گے، بعض مصنفین بنیں گے، بعض محققین بنیں گے، بعض شیوخ الحدیث بنیں گے، بعض فتاویٰ کا قلم پکڑیں گے، مفتی صاحب بنیں گے، اور دے رگڑے پہ رگڑا ایک دوسرے کے خلاف فتوے میں فتویٰ آئے گا، اور رگڑیں گے پکڑ کے جناب لوگوں کو اور مولویوں کو، جناب کبھی کسی کو پکڑ کے رگڑ دیا، کبھی کسی کو رگڑ دیا، تو مفتی بھی بنیں گے آپ۔ تو اگر آج آپ لوگ اس کو اچھی طرح جان اور بھانپ گئے، کل کو آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں ایسے مفتیوں کو بھی جانتا ہوں کہ بریلویوں کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے، لیکن اپنے مولوی کا مسئلہ آ جائے تو 10 کے رکھتے ہیں، پھر وہ جناب بازو ایسے چڑھا لیتے ہیں، چل بھائی قلم پھاڑ لیا تو چڑھ گئے ہوتے جناب۔ آپ کو شاید میری بات سے اختلاف ہو، میں اس پہ دلیل نہیں دلائل پیش کر سکتا ہوں۔ فضائل اعمال کے خلاف فتوے ہمارے مدارس سے لکھے گئے ہیں، فضائل اعمال کے خلاف، شیخ الہند کے خلاف فتوے ہمارے مدارس سے نکلے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بریلویوں نے چالاکی کی اور ان لوگوں نے بریلوی بن کے سوال کیے، تو ہمارے لوگوں نے فتوے دیے۔ اب ہمارے لوگ تو نہیں جانتے تھے کہ یہ دجل کر رہا ہے، لیکن وہ دجال اپنے دجل میں کامیاب ہوا، فتویٰ لے گیا۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی بھی بنیں گے آپ، لیکن ذرا سنبھل کے۔ آپ کے امتحان کے لیے دنیا میں بہت سارے ڈاکو پھر رہے ہیں جو آپ کے لیے خطرہ بنیں گے، اور آپ کے جو ہے نا وہ اکابر پہ ڈاکہ مارنے کے لیے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ اس لیے ذرا سنبھل کے، کسی کتاب پہ کوئی فتویٰ مانگنا چاہتا ہے تو آپ کہیں بھائی پہلے کتاب لائیں۔ کسی مصنف کے بارے میں ایک شخص یوں کہتا ہے، یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، پوری تحقیق کریں کہ یہ کون ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اپنے عالم کے خلاف فتویٰ جائے، آپ کو تو پتہ نہیں چلے گا لیکن کام خراب ہو جائے گا۔ خیر، آپ نے لکھ کے دے دیا کتاب میں، تصنیف میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض علم غیب جانتے ہیں، اور ادھر سے ان کی کتابوں میں بھی بعض جگہ یہ درج ہے کہ حضور بعض غیب جانتے ہیں۔ اب بات مل گئی یا نہ مل گئی؟ اب لوگوں کو دھوکہ وہ یوں دیں گے، دیکھو آپ کے مولوی بھی بعض علم غیب مانتے ہیں اور ہم بھی بعض علم غیب مانتے ہیں، لہذا یہ آپ کا اور ہمارا اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔
آپ اور ہم اس مسئلے میں ایک ہے. جو ہم کہتے ہیں وہی آپ کے عالم مانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اگرچہ بعض ہے لیکن کائنات کے ذرے ذرے کا، کائنات کی ایک ایک چیز کا، ازل تا ابد، شروع سے اخیر تک ایک ایک چیز کا، ایک ایک پتے کا، ایک ایک قطرے کا، کوئی چیز، کوئی ذرہ، کوئی بات، کوئی خبر، کوئی شے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی نہیں ہے بعض. اب آپ بتائیں آپ کا بعض اور ان کا بعض ایک جیسا تھا؟ ویسے ایک تجربہ اور آپ کو کہوں، کر کے دیکھو. بریلوی کہتا ہے کہ اللہ کا علم پورا ہے، سارا ہے، اور اس میں سے بعض علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، بعض نہیں ہے. آپ کسی بھی بریلوی سے پوچھ کے بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا علم زیادہ ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کم ہے. وہ کہے گا ہاں جی یہی مطلب ہے. تو پھر اسے کہیں کہ پھر آپ مجھے ایسی کچھ چیزیں 10-15 گن کے بتا دیں کہ وہ اللہ تو جانتا ہے لیکن اللہ کے نبی نہیں جانتے. رضا خانی زہر کا پیالہ منہ میں لگا کے پی جائے گا لیکن آپ کو کوئی چیز گن کے بتانے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ جانتا ہے نبی نہیں جانتے. تو پھر آپ بعض کی بات کیسے کر رہے ہیں؟ یہ دھوکہ تھا اس کا. صرف ہمارے جیسے لوگوں کو ورغلانے کے لیے منافقین کا طریقہ یہی ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ادھر مذاق کرنے کے لیے گئے تھے. یہ منافق کی آج کی نہیں کل کی سوچ اور پروگرام اور ترتیب تھی کہ دشمن سے بھی ملو، ان کو دھوکہ دو کہ ہم تمہارے ساتھ، اور اپنوں سے کہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کو تو ہم دھوکہ دینے کے لیے گئے تھے. اگر تو اپنی زبان سے کہتا ہے کہ اللہ کا علم زیادہ اور رحمت کائنات کا علم کم، تو کچھ کمیاں دکھا تو صحیح نا، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نبی نہیں جانتے. بتاؤ کون سی چیز ایسی ہے؟ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. ایک مسئلہ بھی گن کے اگر رضا خانی آپ کو بتا دے تو پھر بات کرنا. یہ ڈرامہ بازی ہے کہ ہم تو بعض جانتے ہیں، بعض مانتے ہیں، بعض کہتے ہیں. نہیں 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 نہیں، ان کے بڑے رضا خان سے پوچھو، اس نے ہدایت کے بخشش میں صاف کہا ہے، کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے اوصاف متناہی ہونے کے عیب سے بری ہیں. حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے کسی کو متناہی کہنا، محدود کہنا، انتہا کہنا، اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کو، اوصاف کو عیب دار ماننا ہے. ہم نہیں مانتے عیب دار. تو پھر کیا مطلب؟ سارے اوصاف میں سے بڑا وصف علم ہے، تو علم کو تو کیسے متناہی مانے گا؟ متناہی ماننا تو تیرے مذہب کے اندر عیب دار ماننا ہے. تو حضور کے علم کو عیب دار مان سکتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں مانتا، تو اس کا مطلب غیر متناہی مانتا ہے نا. رضا خان نے دوسری جگہ کہا ہے کہ جب خدا ہی نہ چھپا تم پر کروڑوں درود، اور بھلا کیا ہو نہا تم پر جب خدا ہی نہ چھپا تم پر کروڑوں درود. جب حضور سے خدا نہیں چھپا تو اور کیا چھپ سکتا ہے؟ تو یہ جزئی مانتا ہے، یہ بعض مانتا ہے، یہ چند جزیات کا اختلاف ہے. نہیں 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 نہیں، وہ کہتا ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ کیسے چھپ سکتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا بھی نہیں چھپا. ان کی کتابوں میں یہ بات کثرت سے درج ہے، فائل کے اندر بھی حوالے ہیں کہ کسی ایک جزیے کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے انکار کرو کہ حضور کو فلاں جزیہ کا پتہ نہیں ہے، یہ عقیدہ کفریہ ہے. تو بعض کے لفظ سے دھوکہ نہ کھانا، اپنا بعض استعمال نہ کرو تاکہ ان کو موقع نہ ملے بات کرنے کا. بات کو آپ اس طرز پہ رکھو
اکابر کی جو تحریرات ہیں ان کو بھی، چونکہ اس دور میں ہر دور میں فتنے کا رخ نیا ہو جاتا ہے، فتنے کا رنگ ڈھنگ اور ہو جاتا ہے، پرانی طرز نہیں ہوتی. شکاری پرانے ہیں، جال نئے ہیں، اب نئے جال لے کے آئے ہوئے ہیں. شکاری وہی پرانے ہیں، وہی بابا جی ہیں، ہم جانتے ہیں انہیں، لیکن جال نیا ہے. تو ان کے جال کو سمجھو، میں صرف آپ کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک بات. دوسری بات، اب آپ اس ماحول کو سمجھ کے آپ بھی جال کو بدلو. وہی پرانا جال نہ ہو عقائد والا، عقائد کی بات کرتے ہیں، نہیں. اب آپ کا جال یا آپ کی بات کا عنوان یا آپ کا طرز اور ہونا چاہیے. پہلے تھا کہ ہم عقائد کی بات کرتے ہیں، عقیدہ علم غیب، عقیدہ حاضر ناظر، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، جیسے میں نے اب تک عرض کیا. اب انداز بدلو، اس کا انداز یوں رکھو کہ یہ عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں ہے. اس طرز کو لاؤ. چونکہ قوم کو اب تک انہوں نے یہ زہر اسی عنوان سے پلایا ہے کہ حضور کے عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے، الفت کی بات ہے، اور حضور کی پیار اور سرکار کے ساتھ ایک الفت کا ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ حضور ہر شے جانتے ہیں، یہ محبت کی بات ہے. تو آپ بھی یہی طرز رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ذوق رکھنا کہ سرکار ہر شے کو، کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہیں، کائنات کی ہر بات سے باخبر ہیں، شرق سے غرب، شمال تا جنوب، کوئی ذرہ، کوئی شے، کوئی بات آپ سے نہا اور پوشیدہ نہیں ہے. یہ حضور کے شایان شان نہیں ہے. اب آپ عنوان یوں رکھو. پھر عظمت دکھانے کے لیے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت دکھانے کے لیے پھر آپ کے پاس دلیلیں بھی ہونی چاہیے. ایک آدھ دلیل میں عرض کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ علم کسی چیز کا برا نہیں ہوتا. علم، توجہ میری طرف رکھو، علم کسی چیز کا برا نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ مولوی احمد رضا خان کو جیب کترنے کا بڑا ملکہ تھا، بڑا فن آتا تھا اسے، وہ جیب کتروں کا استاذ معلوم ہوتا تھا، کائنات کے سارے جیب کترے اس کے سامنے سر جھکا کے بیٹھتے تھے کہ تو ہمارا استاد ہے. کائنات میں جتنا رقص کرنے والی رنڈی ہے ساری کہتی تھی حضرت ہمارے استاد ہیں. اس فن کے بے تاج بادشاہ ہے. اس فن کا اختتام اور انتہا حضرت کی جوتیوں پہ ہوتی ہے. حضرت تو یہ فن کمال کا جانتے ہیں. بریلوی مان لے گا؟ کیوں جی؟ چوری کی اتنی مہارت فاضل بریلوی میں تھی، ہائے 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 ہائے، کائنات میں اتنا کوئی بڑا ڈاکو نہیں ہوگا جتنا رضا خان کو مہارت اور اس فن کا علم تھا. کائنات میں کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. یہ تعریف ہے اس کی. کیوں جی؟ ہم علم کی بات کر رہے ہیں، تم کہتے ہو علم کسی چیز کا برا نہیں ہوتا. تو اب آپ کے چہرے پہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ آپ کے چہرے پہ تو پھر 13 بجنے چاہیے نا خوشی سے. آپ تو ابھی سے ناراض ہونے لگ گئے، اور آپ نے اپنے منہ کو جناب جی مٹھی کی طرح ایسے جناب دکھانا شروع کر دیا ہے. ابھی سے کیوں؟ میں کہتا ہوں رضا خان کو دنیا کے ہر عیب کا پتہ تھا، دنیا کے ہر گناہ کی ساری معلومات تھی، دنیا کی ساری حرام زدگیاں اس کی جوتی کے نیچے تھی. کائنات کے سب فراڈ کا یہ ماہر تھا. کائنات کا سب سے بڑا یہ جناب معلومات رکھنے والا گند کی یہی تھا. اس سے بڑا گندی معلومات رکھنے والا کوئی نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی گالی دینے والا نہیں تھا. یہ گالی گلوچ کے فن کا بھی امام تھا، یہ گندگی کے فن کا بھی امام تھا، یہ چوری کے فن کا بھی امام تھا، یہ ڈاکے کے فن کا بھی امام تھا. کائنات کا کوئی جرم ہو احمد رضا امام ہوگا. تو اب بریلویوں کو تو خوشی ہونی چاہیے نا. دیکھو حضرت کی تو تعریفیں ہو رہی ہیں، بڑے حضرت کے لیے تو واہ بھائی واہ، کیا آپ نے کمال کر دیا. بجائے ہمیں لڑنے کے ان کو چاہیے ایک ایک ڈبہ مٹھائی کا لا کے دیں کہ حضرت آپ نے تو کمال کر دیا. اعلیٰ حضرت کی تعریف میں آپ رطب اللسان ہیں. بالکل جی، ہم تو تعریف ہی کر رہے ہیں.
ہم نے کوئی ان کو گالی تو نہیں دی نا، ہم تو فن کا امام بتا رہے ہیں، فن کے امام تھے اور ہیں وہ سارے فنون کے، اس قسم کے جو جتنے فنون ہیں وہ سارے سب کے امام تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اب علم کسی چیز کا برا نہیں، تو ان کو تکلیف کیوں، پریشانی کیوں؟ میں پوچھتا ہوں رضا خان کے لیے آپ یہ دعویٰ نہیں کرتے، میں نبوت کے لیے کیسے مانوں کہ حضور ہر شے کو جانتے ہیں؟ آپ مان لو گے؟ کیوں جی؟ رضا خان کو چھوڑو، ہر آدمی اپنی بات کرے۔ کوئی آدمی اپنے بارے میں یہ تصور کر سکتا ہے کہ مجھے چوری کی ساری معلومات آتی ہیں، مجھے شراب کے بارے میں ساری ڈیٹیل معلوم ہے، وی سی آر، ٹی وی، یہ سب چیزیں میں جانتا ہوں اچھی طرح، بڑی زبردست، میں تو بس ایک ایک چیز کا واقف ماہر ہوں۔ کیوں جی؟ ناچ گانے کا فن میں تو مجھ سے بہتر کراچی کی سرزمین پہ کوئی نہیں ہوگا۔ آپ میں سے کوئی یہ بات جرأت کرتا ہے؟ کائنات میں کوئی آدمی اگر یہ اوصاف رذیلہ، اس کی معلومات کا دعویٰ کرنا اپنے شیان شان نہیں سمجھتا تو ہم انبیاء کے لیے کیسے مانیں؟ یہ ان کی عظمت کے لائق ہے؟ اللہ کہتا ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، نبی ہم نے آپ کے لیے شعر گوئی کو مناسب نہیں سمجھا۔ جو اللہ پیغمبر کے لیے شعر گوئی، حالانکہ اچھا کلام اچھا ہے، برا کلام برا ہے، اس میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، ان من الشعر الحکمہ بھی ہے، یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود اللہ نے شعر گوئی کا علم نہیں دیا، یہ فن نہیں سکھایا، یہ کام نبوت کے شیان شان نہیں سمجھا، تو پھر بات صاف ہو گئی نا، معلوم ہو گیا ایسی بہت ساری چیزیں جو نبوت کی شیان شان نہ ہو، خدا پسند نہیں کرتا کہ ان کا علم نبوت کو دیا جائے۔ اور تم یہ کہتے ہو کہ ہر شے جانتے ہیں، ہر چیز پہ نظر ہے، ہر ایک بات پہ واقف ہیں، کوئی چیز نہا پوشیدہ نہیں ہے، زمین آسمان تحت سرا عرش معلیٰ کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، نہ کوئی ذرہ، نہ قطرہ، نہ پتا، نہ شے، نہ چیز، نہ مکان، نہ زمان، کائنات میں کوئی چیز غائب اور سرکار سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں تم نے سارے وہ علوم، ساری باتیں، سارے فنون، ساری وہ چیزیں جو اوصاف رذیلہ کے قبیل میں سے ہیں وہ بھی نبوت کے لیے تسلیم کر لی ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ تم رضا خانیوں کے لیے زیبہ ہے، تم مانو۔ گال ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بات ٹھیک کر رہا ہوں؟ تو یہ حضور کے شیان شان ہے، اس کو یوں لاؤ، قوم کو نیا رخ دو۔ علم غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے، یہ سن سن کے قوم سن ہو گئی ہے۔ وہ کہتے چھڈو مالی صاحب، دنیا چاند تے اپڑ گئی ہے تو تسی ایتھے پھر رہے ہو، بھائی چاند پہ پہنچ گئی ہے، تو بھی تو ہو آیا ہوگا نا چاند پہ، یہی بتا دے کہ اس پہ پریاں رہتی ہیں یا نہیں۔ میری چھوٹی سی بچی ہے، وہ مجھے روز کہتی ہے ابو چاند پہ پریاں ہوتی ہیں، میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ بات ذہن میں بیٹھی؟ عنوان کو عقیدت و محبت اور الفت اور پیار کے اندر لا کے رکھیں کہ سرکار کے عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ ہر شے حضور جانتے ہیں، کسی چیز سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ پوشیدگی، سرکار سے مخفی ہونا، کوئی چیز بھی ایسی کائنات میں نہیں ہے۔ نہ یار یہ بات نہ رکھو، یہ حضور کے شیان شان نہیں ہے۔ اس پہ آپ دلائل کتابوں میں سب لکھے ہوئے ہیں، مطالعہ فرمائیں، مل جائیں گے۔ میں نے صرف ایک آپ کو رخ دیا ہے، چونکہ میرا دوسرا عنوان آدھا گھنٹہ تو اسی پہ خرچ ہو گیا، ابھی میں نے یہ عنوان ابھی چھیڑنا ہے۔ حاضر ناظر کے مسئلے کو بھی عقیدت و الفت کے ترازو میں رکھو، عشق و محبت، کہ یہ سوچ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے پیش نظر ہتھیلی کے جس طرح ہتھیلی ہوتی ہے،
حالانکہ ان بدوؤں کو یہ نہیں پتا ہتھیلی کو بندہ 10 دفعہ بھی دیکھ لے پھر بھی ہتھیلی کی ساری باتیں واضح نہیں ہوتی. آپ دیکھ لو ہتھیلی کو 1 منٹ دیکھو سارے چنگی طرح بھی کیا ہے دیکھ لیا ہے, پھر دیکھو غور سے دیکھو, دیکھ لیا ہے. اچھا اب کوئی تم میں کھڑا ہو جائے جو مجھے چھوٹی بڑی جتنی لکیریں تھیں وہ ساری مجھے بتا دے کہ اتنی لکیریں. ہون ویکھو نہیں نا, ہون کی دے بیٹھے ہو, پہلے دیکھ لیا نا آپ نے, اب بتاؤ مجھے چھوٹی بڑی کتنی لکیریں ہیں, اس کا سائز کتنا ہے, چوڑائی کتنی ہے, لمبائی کتنی ہے, اس کا وزن کتنا ہے, کسی کو پتہ نہیں. اور ظالم اگر یہ بات تیری ایک لمحہ کے لیے میں مان بھی لوں کہ ساری کائنات ہتھیلی کی طرح پیش نظر ہے, تو اس سے ہر چیز پہ واقف ہونا کیسے لازم آیا؟ آپ لے جاتے ہیں ایک دوست کو, آئیے یار چلتے ہیں پھرانے کے لیے آپ کو, آپ کراچی آئے ہیں, چلو آپ کو کچھ سحری کرائیں, چلو جی چلتے ہیں جی. یہ بھائی باغ ہم نے سارا لگایا ہوا ہے, یہ جتنا باغ نظر آ رہا ہے نا یہ سارا باغ. اچھا واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. اب آپ سارے درختوں کو گن لیا آپ نے, پتے گن لیا آپ نے, ٹہنیاں گن لی, پھل لگا ہوا گن لیا, زمین کا آپ نے چپے چپے کا پورا حساب لگا لیا. کیوں جی؟ اگر ہتھیلی کی طرح پیش نظر ہو بھی صحیح تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ کائنات کے ذرے ذرے پر نظر ہے, کوئی چیز پوشیدہ نہیں, کائنات کی کوئی شے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب نہیں ہے, کائنات کا کوئی ایک پتا اور ذرہ اور قطرہ تحت ثرا تک, اور جناب جی کائنات میں کوئی چیز سرکار سے پوشیدہ نہیں ہے. یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ یہ تو پھر بھی نہیں ہوتا, لیکن میں وہ بھی نہیں مانتا. اب عشق و محبت سے دیکھو, میں سبق پڑھا رہا تھا, ایک دفعہ کی بات ہے, اسلام آباد دوران سبق چھٹی ہوئی تو ایک مجھے فون آ گیا, حضرت ہمارے علاقے میں بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, ہم بڑے پریشان ہیں. میں نے کہا خیر ہے. ایک مولوی آیا, اس نے تقریر کیا کہ دیوبندی گستاخ رسول ہیں. میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے گستاخ رسول ہیں. کیا دلیل دی ہے؟ دلیل یہ دی ہے کہ یہ حضور کو حاضر ناظر نہیں مانتے, اس لیے گستاخ رسول. میں نے اسے کہا اب اس مولوی وہ تو چلا گیا ہے, لیکن اس کے ماننے والوں سے پوچھو کہ حاضر ناظر کہاں تک منوانا چاہتے ہو, یہ تو پہلے حد بندی کرو. ان کی کتاب جال حق وزاحق الباطل, پوری کتاب کا نام ان الباطل کان زہوقا. الحمدللہ میں نے جال حق پر ایک نظر لکھ دی ہے, اختصار سے. جال حق کا جواب جو دیکھنا چاہے وہ میرا رسالہ جال حق پر ایک نظر چھپ چکا ہے, دست و گریباں کی 3 جلد میں, اس کا مطالعہ کرے. اور تفصیلی اگر اس کے جوابات دیکھنے ہوں تو امام اہل سنت سیدنا وقائدنا حضرت مولانا سرفراز خان صفتر رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ, ان کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں. ویسے انڈیا میں اس کے جواب چھپے بھی ہیں, یہاں نہیں چھپے جواب. انڈیا میں ایک کتاب چھپی ہے تبیان الحق بجواب جال حق, ابھی پاکستان میں ایک ساتھی ہے وہ منگوا رہا ہے, 1 جلد کے اندر پوری جال حق کا جواب آیا ہے. ہماری طرف سے بھی بعض ساتھیوں نے کچھ لکھا ہے لیکن چھپا نہیں ہے, لیکن جو مکمل جواب ہے وہ نہیں چھپا آج تک. یہاں میں نے کہا جال حق, دوسری کتاب ہے شان حبیب رحمان, ان 2 میں, اور اسی کے قریب وضاحت کے ساتھ تیسری کتاب ہے مقیاس حنفیت. ان تینوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, الفاظ سے تھوڑا سا مختلف ہو سکتے ہیں ایک دوسرے سے. مقیاس حنفیت میں ہے کہ زوجین کے جفت کے وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہوتے ہیں. جال حق شان حبیب رحمان میں لکھا ہے کہ رات کو کوٹھڑی میں چھپ کر
تاریک رات میں جو ہم کام کرتے ہیں نگاہ مصطفیٰ سے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے شمائل ترمذی نہیں پڑھی، اٹھے پڑھیں شمائل ترمذی کو، اس کی شروحات کو دیکھیں، ملا علی قاری کی جمع الوسائل فی شرح شمائل دیکھیں، اور ایک اور بھی بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے بھی شرح لکھی ہے، اس کی کٹھی چھپ چکی ہیں، جمع الوسائل فی شرح شمائل۔ حدیث موجود ہے، سیدہ عفیفہ عتیقہ لعیقہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اتنا عرصہ زندگی کا میں نے گزارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، روایت موجود ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شرمگاہ کو نہیں دیکھا، نہ میں نے حضور کی شرمگاہ کو دیکھا۔ اس ظالم سے پوچھ، میاں بیوی کا تعلق ایک اتنا قرب کا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا لباس ہوا کرتی ہے، میاں بیوی ان کے لیے پردہ نہیں، اور پردہ کرنا بہتر ہے، افضل ہے، لیکن گناہ کی بات نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں، نبوت جن سے نکاح ہے، شادی ہے، حرم ہے، زوجہ محترمہ ہیں، جب ان کی شرمگاہ کو نہیں دیکھتے، اور ظالم تو کس درجے کا امتی کہلاتا ہے؟ تو نبی کے بارے میں یوں کہے کہ کائنات کی کوئی عورت جو اپنے میاں کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے پیغمبر کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں تیرے ایمان کو کیسے مانوں؟ اب بھی تجھے میں کہوں کہ تو سنی ہے، اگر تو سنی ہے تو کائنات میں بے ایمان ہے ہی کوئی نہیں۔ جو نبوت کے بارے میں یوں کہے کہ حضور دیکھ رہے ہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کو تو ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ عشق کا دعویٰ، اب آپ مجھے بتائیں ایسے لوگوں کو عاشق کہیں ہم؟ عشق تو آپ لوگوں کے پاس تھا، محبت تو عقیدت تو آپ کے پاس تھی، لیکن انہوں نے ڈھول اتنا بجایا اتنا بجایا اتنا بجایا کہ لوگوں نے کہا عاشق لوگ ہی ہیں، یہ تو دیوبندی ہیں، عاشق یہ بیٹھے ہیں۔ ان کی شکل ہی عاشق والی ہے، ہر وقت بس چومنے چاٹنے اور رونے دھونے والے۔ بس ایک ان کا مست ملنگ سا ہے، رمضان المبارک جا رہا ہے اور وہ رو رہا ہے بیٹھا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ پتہ نہیں رو کیوں رہا ہے، جیسے کسی نے حلوے کی پلیٹ آگے سے اٹھا لی ہے۔ اب دیانتداری کی بات ہے، ہم اس اختلاف کو ایک طرف رکھتے ہیں، ہم عشق و محبت کے ترازو میں تولتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کیا یہ حضور کا عشق ہے؟ تم کہو کہ زوجین کے جفت کے وقت بھی یہ، تم یہ اس حالت پہ بھی حضور کو حاضر اور ناظر کہو، میں کیسے تمہارے اس عقیدے کو عشق کہوں؟ کیسے تمہارا یہ عقیدہ سرکار کی محبت کی دلیل ہو سکتی ہے؟ اصل میں عوام کو لوگوں نے بتایا نہیں، مولویوں نے عوام کو بتایا نا کہ ہم یہاں تک حاضر ناظر مانتے ہیں، عوام ان کو جوت نہ پھیرے تو پھر بات کرنا۔ ٹمبے مرے سینہ نو عوام، ٹمبے، ٹمبا جان دے ہو؟ ٹمبا کہتے ہیں عصا کو، پتلا سا ہو تو اسے مختلف نام ہے، لیکن جیڑا موٹا جی ہوئے ساڑی زبان ہے جو انہوں ٹمبا سڑے دے۔ ہاں، عوام کو تو نہیں بتاتے کہ ہم اس حد تک مان رہے ہیں۔ ایک مولوی کہنے لگا، مولوی صاحب خدا بھی تو دیکھتا ہے، خدا بھی تو دیکھتا ہے، پھر تمہیں اس وقت شرم نہیں آتی؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، خدا تعالی سے تو کچھ بھی نہیں چھپا۔ صحابہ کرام قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے تھے نا، تو بڑی پریشانی سے اور بڑے ایک تکلیف سے بیٹھتے تھے کہ اب ہم یہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہمیں۔
پھر قرآن پاک نے ان کو یہ بات سمجھائی آ کے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم پریشانی چھوڑ دو، خدا تو کپڑوں سمیت آدمی ہو تو پھر بھی دیکھتا ہے، اس کے لیے کوئی کپڑا پردہ تھوڑا ہی ہے، اسے تو پتہ ہے۔ چلو میں رضا خانیوں سے کہتا ہوں ٹھیک ہے، ایک آدمی اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہے اور وہ اپنے والد صاحب سے کہے ابا جی آپ بھی بیٹھے رہیں ادھر، رات ہمارے ساتھ ہی ادھر آرام فرمائیں آپ۔ ابا کہے اوے شرم بے شرم، کہ کوئی بات نہیں ابا جی اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے، آپ بھی دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کوئی دلیل ہے تمہاری؟ اسی ایک دلیل کی بنیاد پر اس عقیدہ حاضر ناظر کے اوپر آپ فیصلہ جیت سکتے ہیں، مقدمہ جیت سکتے ہیں، آپ گفتگو کا حاصل اپنے نام پہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھانے کا ملکہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اتنی بے ادبی، یار اگر کوئی ان کے کسی مولوی کو، بڑا فن خان ان کے مولوی پھر رہے ہیں ادھر پورے ملک کے اندر، کسی مولوی کو لے جائیں حضرت تشریف لائیں، کیا بات ہے آج آپ کو سینمے میں بھی اٹھانا ہے حضرت، تو سینمے میں آپ بیٹھیں یہ سارا دیکھتے رہیں، آپ شام کو آ کے ہم لے جائیں گے، آپ کا جو ٹکٹ کا خرچ ہوگا وہ بھی دے جائیں گے، آپ ان کو کہہ جاتے ہیں آپ کو پانی بھی دیتے رہیں اور وقفے کے اندر آپ کو کھلاتے پلاتے بھی رہیں گے، لیکن دن آپ نے پورا ادھر سینمے ہی گزارنا ہے۔ مولوی تیار ہو جائے گا تو ان کو دلیل دو نا کہ خدا بھی تو دیکھ رہا ہے مولوی صاحب، تو صحیح ویکھ لو ہے کہ کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا خیر۔ مولوی کہتا میری بے ادبی، مولوی صاحب تیری ٹکے جتنی حیثیت نہیں، تیری کیا حیثیت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو کس باغ کی مولی ہے، تیری حیثیت، تیری شان شوکت، تیری عزت و عظمت کچھ بھی نہیں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اپنے لیے اس کو بے عزتی سمجھتا ہے، بے ادبی سمجھتا ہے، توہین سمجھتا ہے، ہم نبوت کے لیے کیسے مانیں اس کو؟ کیوں جی تیار ہے ماننے کے لیے؟ ہے جی؟ چلو ایک اور عنوان سے، عشق و محبت۔ مولوی صاحب عقیدہ بتاؤ، کیا بتانا چاہتے ہو، کیا منوانا چاہتے ہو قوم سے؟ جھگڑا چھوڑیں، اتحاد کا دور ہے، بڑے بڑے لوگ اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں کہ بس اتحاد کرو اتحاد کرو، ہم تیار ہیں اتحاد کے لیے، بتاؤ کیا چاہتے ہو، کیا کریں ہم؟ وہ کہتا ہے بھائی حاضر ناظر مانو، بھائی کیسے مانے بتاؤ؟ کہتا ہے یہ کہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ کر ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، بس ایک جگہ تشریف فرمائے قبر اطہر کے اندر اور ساری کائنات آپ کے سامنے اور آپ دیکھ رہے ہیں، نظارہ فرما رہے ہیں، کوئی چیز آپ سے نہا نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، آپ کے سامنے آڑ نہیں بن سکتی، خدا کی ساری خلقت آپ کے سامنے۔ میں نے کہا بس یہی منوانا چاہتا ہے؟ کہا ہاں بس یہی بات ہے۔ میں نے کہا حضرت جی میں ایک چیز مجھے کھٹکتی ہے درمیان میں، وہ کوئی میرا مسئلہ حل کر دو تو پھر اس پہ کوئی بات سوچی جا سکتی ہے۔ کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا یہی آپ نے عظمت کے ہار اپنے مرشد بابا جی شیطان کو بھی پہنایا ہے۔ آپ اٹھائیے تفسیر نعیمی سورہ بقرہ کی آخری آیات، اس کے ذیل میں مفتی احمد یار نعیمی گجراتی نے لکھا ہے شیطان بیک وقت ساری کائنات کو دیکھتا ہے، ساری کائنات پہ اس کی نظر ہے، ایک ایک انسان کو دیکھتا ہے، اس کے دل کو دیکھتا ہے، دل کے اندر اس کی برائی اچھائی سب پہ واقف ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ اس کو کیسے گمراہ کرنا ہے اور اس کو کس طرح خیر سے دور کرنا ہے، شر کے قریب لانا ہے، شیطان ساری باتیں جانتا ہے۔ میں نے کہا جو ہار عظمت اور شان و شوکت اور عزت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جا رہے تھے، یہ تو تسی اپنے مرشد شیطان دے گل گتی کلوتے ہو۔ میں تمہیں کیسے سچا مانوں حضور کی عظمت کے لیے؟
اب آپ ایمان سے بتائیں شیطانی کام جو ہے ہو اس میں کوئی عظمت باقی رہتی ہے؟ ہماری بات چھوڑیں، رضا خان خود کہتا ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر حصہ چہارم میں وہ صفت جو حیوان کے لیے ہو سکتی ہو انسان کے لیے کمال نہیں۔ اس نے ایک واقعہ لکھا ہے کسی کا کہ ہم مصر کے عجائب گھر میں گئے، اس میں ایک گدھا تھا، تو گدھا اس کو کوئی چیز دکھائی جاتی بھئی یہ ٹیشو پیپر ہے، پھر چھپا کے کسی کی جیب میں ڈال دیا جاتا، اتنے تک اس کی آنکھیں بدی ہوئی تھی، دکھا کے پھر آنکھوں پہ پٹی مار دو، پھر کسی کے پاس چھپا دو، پھر اس کو چھوڑ دو کہ تلاش کر۔ وہ پوری مجلس میں چکر کاٹنے کے بعد پھر آ کے اسی کے پاس سر ٹیک دیتا تھا جس کے پاس وہ چیز ہوتی ہے۔ کہتا ہے یہ غیب جاننا کون سا کمال ہے، یہ تو حیوان کا بھی کام ہے۔ اب اس رضا خان سے پوچھو اور اس کی ذریت سے، جب غیب کا جاننا ہے ہی نہیں کمال تو پھر نبوت کے لیے کیوں مانا ہے تو نے؟ جب ایک چیز کمال ہی نہیں حضور کے لیے کیوں مانتا ہے؟ شرم کر، آقا کمال سے متصف ہیں، جو چیز کمال ہی نہیں اللہ نے حضور کو نہیں دی۔ خان صاحب کہتے ہیں وہ صفت جو حیوان کے لیے انسان کے لیے کمال نہیں، اور جو کافر کے لیے ہو وہ مسلمان کے لیے کمال نہیں ہو سکتی۔ شیطان کے لیے جو صفت ہو آپ بتائیں وہ مسلمان کے لیے کمال بن سکتی ہے؟ شیطان بھی حاضر ناظر ہے، تفسیر نعیمی میں بھی ہے، مکیاس حنفیت کے اندر بھی ہے، انوار ساتیہ کے اندر بھی ہے، نور العرفان کے اندر بھی ہے، شیطان حاضر ناظر ہے۔ جب ایک وصف شیطان میں پایا گیا اور تمہارے بقول شیطان بیک وقت ساری کائنات کے انسانوں پہ نظر رکھتا ہے، ہر ایک کے دل سے باخبر ہے، اس کے دل پہ بھی نگاہ ہے، اس کے اندر کی اچھائی اور برائی سے واقف ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ خیر سے دور کیسے کرنا ہے، شر کے قریب کیسے لانا ہے، اور یہی بات تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ جال حق علم غیب کی باس کے اندر بھی لایا ہے۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب ایک چیز عظمت نہیں رہی، کمال نہیں رہا، جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیان شان نہیں رہا تو ہم کیسے تمہیں ماننے دیں؟ ادھر بابا جی نہیں منی غلط ہے، حضور دری بھجن ہے، اسے پیو دیر بانی ادھر کی دے بھائی نا بھائی۔ جب شیطان کی طرف تمہاری عقیدت لگی ہوئی ہے تو ادھر ہی رہو نا، بس ادھر سے شیطان سے الفت، خوش رہے شیطان بھی، راضی رہے رحمان بھی، یہ آدھر ادھے ہی کیا رہی تھے، ادھے چلی چلو، دو کام ہو جائے، ایسے نہیں ہونا، ایک طرف چلو، یا رحمان راضی ہوگا یا شیطان کو خوش کرو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی بھائی شیطان سے اتنی عقیدت کیوں ہے ان کو۔ رضا خان نے خود احکام شریعت میں لکھا ہے وہابیہ ابلیس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ وہ اپنے لیے جھوٹ کو پسند نہیں کرتا۔ شیطان جھوٹ نہیں بولتا ہے، بڑا اچھا آدمی ہے۔ میں نے ایک پورا مضمون اکٹھا کیا تھا، ہمارے دوست ہیں مفتی صاحب، انہوں نے اس پہ ایک رسالہ بھی لکھا ہے، بریلویوں کی شیطان سے محبت، بڑے فضائل و مناقب۔ شیطان تو یوں تھا، بڑا موحد تھا، بڑا متقی تھا، شیطان نے شرک نہیں کیا، دیکھو غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے اس نے کہا نہیں بھائی نہیں، شیطان بڑا موحد ہے، بڑا پکا اس کا یہ تھا، ایمان تھا، تقوی تھا، یہ تھا، متقی ہے۔ شیطان کی اتنی فضیلتیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، دیانت داری سے کہہ رہا ہوں، سنیت اور بدعت کا فرق چھوڑ دیں، اہل بدعت اہل سنت کے ذہن سے فرق کو ایک دفعہ ختم کر کے یہ سوچیں، کیا یہ عقیدہ حضور کے شیان شان ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت، سرکار کی شان و شوکت کے لحاظ سے آپ اس کو دیکھیں، کیا حضور کے لیے مانا جا سکتا ہے؟ تو نے اگر ماننا تھا تو شیطان کے لیے کیوں مانا؟ اور شیطان میں مان کے جب چیز کمال نہیں رہی پھر حضور کے لیے کیوں مانتا ہے؟
کہتے علماء دیوبند کو ہیں کہ یہ شیطان کا علم حضور سے بڑا مانتے ہیں، حالانکہ ہم نے نہیں لکھا۔ کل میرے پاس دو ساتھی آئے تو وہ مجھے کہنے لگے لکھا ہے کتابوں کے اندر، بریلوی کہتے ہیں کہ تمہارا گائے بیل خچر کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، نبی کا خیال آ جائے تو ٹوٹ جاتی۔ میں نے انہیں کہا کہ اس کا جواب، آج کل جو بیماریاں نئی آتی ہیں نا، پرانے کیپسول کام نہیں دیتے، پرانا سیپٹران کا سیرپ لے لو، پرانی ڈسپرین کی گولی اٹھا کے لے آؤ، پرانا کو ڈسپرول کا سیرپ لے آؤ، بروفن لے آؤ، آگمنٹن، نہیں، اب نئے وائرس اٹھ رہے ہیں، نئی بیماریاں تجویز ہوئی ہیں، نکلی ہیں، تو دوا بھی نئے بنے ہیں، نیا دوا لاؤ، پرانے چھوڑو، علاج بالمثل کرو، ایک جھوٹ اس نے بولا ایک تم بول دو، ایویں کوئی رگڑ دیو۔ چونکہ یہاں ماحول کی نزاکت ہے، ورنہ میں وہ جھوٹ سنا بھی دیتا جو میں نے ان کو سنایا۔ میں نے کہا تم بھی یہ کہہ دو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے بھی وہی لفظ دکھانے ہیں جو تم کہہ رہے ہو، ہم بھی وہی لفظ دکھائیں گے جو ہم کہیں گے، لیکن پہلے تم نے دکھانا ہے۔ جب تمہارے پاس وہ لفظ ہی نہیں ہے دکھانے کے لیے، تو تم نے جب بولا ہی جھوٹ تھا، تو جھوٹ کا بدلہ جھوٹ، دروغے را جزا باشد دروغے، جھوٹ کا بدلہ جھوٹ ہوا کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ تو یوں نہیں لکھا ہوا جی، وہ تو نہیں، حضرت نے یوں نہیں فرمایا، چونکہ چنانچہ اس کا تو یہ نہیں مطلب تھا جی، تو وہ مطلب تھا، وہ اور زیادہ گرفت مضبوط کرے گا، نہیں یہی مطلب ہے، یہی مطلب ہے، حضور کا تذکرہ تم نے گدھے بیل کے ساتھ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو سدھی جان چھڑاؤ، ایک کوڑ تو سجا مارو تو جان چھوٹ گئی۔ اس کے بعد قیامت کی صبح تک شیطان تمہارے قریب آ جائے تو پھر مجھے کہہ دیں۔ کچھ شیاطین وہ ہیں جو لا حول ولا سے بھاگ جاتے ہیں، یہ شیاطین اس طرح بھاگتے ہیں جو میں آپ کو ترتیب میں بتا رہا ہوں۔ خیر بات ذہن میں آ رہی ہے؟ اگر کمال ہے شیطان کے لیے کیوں؟ اگر کمال نہیں تو نبی کے لیے کیوں؟ ہمیں بتاؤ۔ اگر کمال نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں؟ اگر کمال ہے تو اپنے مرشد کے لیے کیوں؟ ان کا مرشد ہے خان صاحب بریلوی کے، اور شیطان کے تعلقات بڑے مضبوط تھے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی اور شیطان حقہ ان کا ایک تھا۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں کھانا پانی یہ چیزیں کھاتے پیتے ہوئے تو بسم اللہ پڑھتا ہوں، لیکن حقہ پیتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا، تاکہ رل کے پیویے دو میرا، تاکہ مزہ آئے، اس کو بھی خالی پیٹ حقہ پیے گا تو اسے بھی مزہ آئے گا۔ تو خان صاحب حقہ اس کو خود ملا کے پیتے تھے، تو چلو سواد رہے۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں حقہ پانی ہیک کے ہی نہ دا، کیا مطلب؟ بھائی ان کی یاری دوستی ہے، یہ تو ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، جن کی سنگت مضبوط ہو نا، دوستی ہو، یاری ہو، تعلق ہو، لوگ کہتے ہیں انہاں دا حقہ پانی ہیک کے، یعنی ان کا بہت مضبوط تعلق ہے۔ تو خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میرا حقہ پانی ایک ہے اس کے ساتھ، حقہ مل کے پیتے ہیں۔ اور خان صاحب کے حقے پینے کی حالت یہ تھی، جہاں تشریف لے جاتے تھے حقہ بھی ساتھ تشریف لے جاتا تھا، تو اتنا حقہ پینا۔ ویسے انوار شریعت میں ایک شعر بھی انہوں نے لکھا ہے، اور حقے کی اس لمبی نڑی کو انہوں نے خود شیطان کا خایا کہا ہے انوار شریعت کے اندر۔ اب خود سوچو کہ تعلق کتنا ہے خان صاحب کا۔ خان صاحب کے تعلق کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب سمجھ چکے ہیں۔ اس قدر تعلق شیطان سے، تو پھر کچھ شیطان کو بھی تو فضائل و مناقب کا سہرا دینا ہے نا، کہ نہیں آپ بھی حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہر جگہ موجود ہونے کا یہ اعزاز بنا کے لیے پھرتا ہے کہ نہیں حضور کے لیے بھی ماننا ہے۔ نہیں، یا شیطان کے لیے مان، یا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مان، پھر لوگوں کو کہے کہ کمال ہے، عظمت ہے، عزت ہے، سرکار کی عقیدت ہے، الفت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیان شان ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ادھر شیطان کو بھی تو خوش کر
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا بھی دم پر دنیا تجھے جھوٹا، خائن، کذاب، دجال اور پتہ نہیں کیا کچھ کہے گی۔ بات ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ کیا عقیدت کے ترازو میں تولو تو یہ بات پوری اترتی ہے؟ سرکار کے شیان شان آتی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پیش نظر یہ ٹھیک ہے؟ میں اس لیے تمہیں کہہ رہا تھا کہ اب عنوان بدلو، یہ چھوڑ دو عنوان عقیدہ حاضر نادر بیان ہوگا جی، یہ نہیں، اب عشق و محبت کا ترازو لاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارے عقائد دیکھو تو عقائد ہیں، دیکھو تو عقیدہ ہے، دیکھو تو سرکار کی عظمت کا قصیدہ ہے۔ لوگوں کو بتاؤ عقیدہ بھی ہے، سرکار کی مدحت کا قصیدہ بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، سرکار کی عزت کا قصیدہ بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، سرکار کی عظمت کا قصیدہ بھی ہے۔ ہم عقیدہ بھی مانتے ہیں، سرکار کی عزت بھی مانتے ہیں۔ اب اس انداز سے اپنے عقائد تسلیم کرواؤ، ورنہ آپ حاضر ناظر کی بات کرو گے تو لوگ کہیں گے مالی صاحب چھڈو، سوڑ کے ساڑھے کان پاک گئے، تسی مولویاں کٹنا کیے بچو۔ آپ عنوان ہی بدل دیں، سرکار کی عزت، عظمت، عقیدت، الفت کے پیش نظر لوگوں کو بتائیں۔ اور میں آپ کو اگلی بات کروں کہ لوگ اس بات کو زیادہ جلدی قبول کریں گے، کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، توبہ توبہ، اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ اچھا چلو بات چل رہی ہے، اسی میں ایک بات میں اور عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک نے کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ یہ قرآن حضور کی عظمت بیان کرنے آیا ہے، شان بیان کرنے آیا ہے، رسول پاک علیہ السلام کی عزت، تکریم، تعظیم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کے بیان کے لیے آیا ہے، یہ سرکار کی شان کو گھٹانے کے لیے آیا ہے؟ کیوں جی؟ اب ان کا ترجمہ دیکھو، ترجمے میں لکھا ہوا ہے انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو بھیجا حاضر ناظر بنا کے۔ اب حاضر ناظر معنی کیا ہے؟ حاضر کہتے ہیں موجود، ناظر کہتے ہیں دیکھنے والا۔ تو آپ سارے موجود ہیں یا نہیں؟ دیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ تو پھر آپ حاضر ناظر ہیں یا نہیں؟ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، موجود ہیں، حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، تو اور حاضر ناظر کس کو کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اسلام کی قید نہیں، اسلام کی شرط نہیں، کافر بھی دیکھو تو موجود بھی نظر آئے گا اپنی جگہ پہ، اور دیکھنے والا بھی نظر آئے گا، یہ تو اس کے اندر بھی صفت پائی جاتی ہے۔ تم کس منہ سے حضور کے لیے ماننے کے لیے تیار ہو؟ بھائی یہودی ہیں، عیسائی ہیں، دیری ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، مجوسی ہیں، کوئی بھی مذہب لے لو، ان کے لوگ موجود ہیں یا نہیں اپنی اپنی جگہ پہ، اور دیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ تو جب موجود بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، تو حاضر ناظر کس کو کہتے ہیں؟ جو موجود بھی ہو اور تو حاضر ناظر ہوگا یا نہیں؟ تو یہ کون سا وصف تھا جو تو نے حضور کے لیے مانا؟ مولوی مجھے کہنے لگا تو کر کے دکھا ترجمہ، تیرے ترجمے میں کون سی خوبی اور کون سا اعزاز نظر آتا ہے، ہم بھی تو دیکھیں۔ میں نے کہا ہمارے شیخ الہند نے ترجمہ گواہ کا کیا ہے۔ کہتا بس یہ کون سی گواہی ہے؟ دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں عدالتیں موجود ہیں، ہر گواہ کے اندر ٹکے ٹکے، ہر عدالت میں ٹکے ٹکے کا گواہ موجود ہوتا ہے، مل جاتا ہے، تو تم نے کون سا تیر مار لیا ہے؟ تمہارا ترجمہ کون سا حضور کی عزت و عظمت کا اور سرکار کی شان، شوکت و سطوت و آپ کے احترام کا ترجمان تھا؟ اس میں بھی تو وہی بات ہے۔ میں نے کہا نہیں، تو تفسیر دیکھ، حاشیے پہ تفسیر بھی موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو گواہ ہیں قیامت کے دن، ساری کائنات کی گواہی دیں گے، انبیاء کی گواہی بھی ہے، اس امت کی بھی گواہی ہے، سارے انبیاء کی گواہی دیں گے۔ یہ عظمت، یہ شان، یہ شوکت، یہ عزت، یہ احترام کائنات میں صرف حضور کی ذات کے لیے ہے،
کہ پوری کائنات میں ایسا کوئی نہیں جو نبیوں کے لیے بھی گواہی دے اور پوری امتوں کے لیے بھی گواہی دے. ایسا کوئی ہے؟ تو بتا اب ہمارا ترجمہ کیسا ہے؟ وہ کہنے لگا مولوی صاحب حاضر ناظر کو بھی یوں ہی دیکھ، دیانتداری سے بات ان کی پوری نقل کرنی چاہیے. ڈنڈی مارنے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم ڈنڈا مارتے ہیں، ڈنڈی نہیں مارتے. باطل کی دلیل پہ ڈنڈا مارتے ہیں، ڈنڈی نہیں مارتے. کہنے لگا حاضر ناظر بھائی یہی مطلب ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتا یہ بھی حاضر ناظر ہے. بالکل، عیسائی، یہودی، ہندو، مجوسی سارے حاضر ناظر تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان سب میں اعلیٰ ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے یہ حاضر ناظر دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا، یہ حاضر ناظر پشت کے پیچھے نظر نہیں آتا، یہ حاضر ناظر چارپائی اور پلنگ کے نیچے نظر نہیں آتا. یہ حاضر ناظر نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کو دیکھتے ہیں. میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، جا خان صاحب سے پوچھ ملفوظات میں کیوں واقعہ نقل کیا. کہتا ہے مسلم شریف کے اندر صحیح روایت موجود ہے، جبریل امین کل آنے کا وعدہ کر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں، جو وقت جبریل دے کے گئے نہیں آئے. آپ بہت پریشان ہیں، بہت آپ جناب جی پریشانی کے عالم میں. جبریل نہیں پہنچے، کہہ تو گئے تھے کہ میں آؤں گا، کیا بنا؟ بالآخر جو باہر تشریف لائے نکلے تو جبریل باہر کھڑے. اندر کیوں نہیں آئے؟ کہا جی ہم اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو. تو میں تو اس گھر میں اس لیے نہیں آتا کہ آپ کے گھر میں کوئی کتا ہے. اندر تشریف لائے، سب طرف تلاش کیا. لفظ ہیں احمد رضا خان کے، سب طرف تلاش کیا. بالآخر پلنگ کے نیچے کتے کا پیلا تھا، اس کو نکالا، تب حاضر خدمت ہوئے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جبریل باہر انتظار کر رہے، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندر انتظار کر رہے. اگر دیوار کے پیچھے میں نے نہیں مانا وہ تو تو نے بھی نہیں مانا. اگر پلنگ کے نیچے میں نے نہیں مانا وہ تو تو نے بھی نہیں مانا. وہ پلنگ کے نیچے تھا، ادھر ادھر تلاش کرنے کی تو کیا ضرورت تھی؟ آپ اس پلنگ پہ تو تشریف فرما تھے نا. یہ بات تو نے بھی لکھی ہے. پھر خان صاحب کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ مسلمان کہو گے؟ ان سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے نہیں پوچھ رہا. ان کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں مسئلہ. ہم دعویٰ ایسا کرتے نہیں ہیں خان صاحب کے بارے میں، ہم انہی سے پوچھتے ہیں. اور یاد رکھنا ایک اصول اور گر کی بات آپ کو سمجھا کے جا رہا ہوں. رضا خان کے بارے میں کبھی اپنی طرف سے دعویٰ نہ لکھنا، پھنس جاؤ گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھاگیں گے ادھر ادھر، کبھی کسی مفتی سے، کبھی کسی مفتی سے، کبھی کسی دارالافتاء سے. ان حضرات کو پوری رضا خان پہ واقفیت نہیں ہے، اور دیانتداری سے بولے کہ دیں گے کہ یہ کافر نہیں تھا، بدعتی تھا. تو آپ نے اگر کافر کہہ دیا تو آپ تو پھنس گئے. یہ قدم اٹھانا ہی نہیں. قدم کون سا اٹھانا ہے وہ میں بتاتا ہوں. تفسیر نعیمی کی 7ویں جلد کے اندر موجود ہے واقعہ. ایک عالم آیا، بہت بڑا، غالباً یہود کا عالم تھا. سورہ انعام میں اس مناظرے کا کچھ تھوڑا سا ذکر ہے بھی صحیح. اس نے آ کے کہا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مناظرہ کرنا چاہتا ہے، یہ بتا توریت جانتا ہے؟ اس نے کہا اس عرب کے اندر مجھ سے بڑا توریت کا عالم نہیں ہے کوئی. تو آپ نے فرمایا اس میں لکھا ہوا ہے ان اللہ یبغض الحبر السمین، اللہ موٹے پادری کو ناپسند کرتا ہے. کہتا لکھا ہوا ہے. اچھا اتفاق دیکھیے کہ وہ خود موٹا تازہ تھا، کپا، لوگوں کا مال کھا کھا کے وہ خوب. تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تو اپنی کتاب سے اپنا ایمان ثابت کر، پھر مناظرہ کرنا. پہلے
اپنی کتاب سے اپنا ایمان ثابت کر. تجھے تورات میں ایمان کہتی ہے, تو میں سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے, پہلے اپنا ایمان اپنی کتاب سے ثابت کر. آپ اسی گر کو اپنائیں, سنت سمجھتے ہوئے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسخہ نبوی سمجھتے ہوئے. کبھی بھی دعویٰ ہو یہی دعویٰ رکھیں کہ تم اپنی کتابوں سے اس کا اسلام ثابت کرو. موک گئی گل. اور آج تک چیختے چلاتے ہوئے مجھے برسوں گزر گئے ہیں, کسی رضا خانی میں جرت نہیں ہے کہ وہ میدان میں آ کے اپنی کتابوں سے رضا خان کا ایمان ثابت کر سکے. اور میں اس بات کو جانتا ہوں کہ قیامت کی صبح تک ان میں ماں نے کوئی ایسا نہیں جنا کہ جو آ کے کہے کہ میں رضا خان کی صفائی اپنی کتابوں سے دیتا ہوں. اگر تفصیل مطلوب ہو تو دست و گرباں کا مطالعہ کریں, میں نے اس میں دلائل لکھ دیے ہیں. چھپانے والے لوگ نہیں, ہم نے لکھ دیا ہے, ہم چھپانے والے ہیں, ہم نے چھاپ دیا ہے کہ یہ ہمارے دلیلیں ہیں, ان کو دیکھ لو, یہی دلیلیں ہیں, انہی پہ ہم بات کریں گے. ابھی حال ہی میں ہندوستان میں ایک مناظرہ شروع ہوا, حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند اس میں جو ہے نا خود شریک ہوا. بریلویوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند تمہیں اپنا نمائندہ کہے تو پھر میں تم سے مناظرہ کرتا ہوں. بریلویوں کا بہت بڑا عالم تھا. دارالعلوم دیوبند کے شعبہ مناظرہ کے بڑے نگران جو تھے, انہوں نے تحریر لکھ دی کہ یہ مفتی صاحب, مفتی عبدالاحد قاسمی صاحب ہمارے نمائندہ ہیں, ان کی ہار جیت ہماری ہار جیت ہوگی. اس کے باوجود وہ نہیں آیا میدان میں. وہ داستان چھپ چکی ہے, داستان فرار. اس پہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی بلکہ محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی زید مجدہم کی بھی تقریر موجود ہے, اور اس پہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مناظرہ یہ طے پایا تھا کہ رضا خان کا ایمان یہ صاحب اپنی کتابوں سے ثابت کرے گا, لیکن وہ بھاگ گیا. اس سے ہمت نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری کتابوں سے ایمان ثابت کرو, نہیں. بات سیدھی سی ہے یار, جس کو اس کے عقائد و نظریات کا پتہ چلا ہے اس نے ٹھوک بجا کے فتویٰ دیا ہے. جس کو نہیں پتہ چلا نہیں دیا فتویٰ, اس میں کیا حرج کی بات ہے. مجھے ایک فتنے کا علم نہیں ہے, میں نہیں جانتا, مجھے اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے, تو میں کہہ دیتا ہوں کہ یار مسلمان معلوم ہوتے ہیں, تو اس میں آپ میرے خلاف کیوں ہو گئے؟ یہ مجھے معذور سمجھے نا کہ یار ان کو پتہ نہیں تھا, انہوں نے یہ بات کر دی, تو ٹھیک بات ہے. جس کو پتہ تھا اگر اس نے نرمی کیا تو بتاؤ مجھے. امام اہل سنت حضرت شیخ مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ اس فتنے کے سارے پیچ و تاب جانتے تھے, اس فتنے پہ پوری نظر تھی, انہوں نے رعایت کی ہو تو دکھاؤ مجھے. ابن مرتضی حضرت مرتضی حسن چاند پوری, دکھاؤ, رعایت کریں, تمہارے بارے میں لاؤ. جو تمہیں پوری طرح جانتے ہیں تمہارے بارے میں رعایت کریں تو تم لاؤ, ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو. حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے سید اسد نے مناظرے کے درمیان کہا تھا, میں بنوری ٹون کا فتویٰ پیش کرتا ہوں, اشرفیہ کا فتویٰ پیش کرتا ہوں, احمد رضا خان کو مسلمان لکھا ہے. حضرت فرمانے لگے, وہ کملیا تحریر میں بنا کے دیتا ہوں, پھر تو پیش کر, میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کا کون مفتی اسے مسلمان کہتا ہے. اور جیسی تحریر ہوگی فتویٰ تو ویسا آئے گا. مجھے احمد رضا کے عقیدے لکھنے دے. ایسے عقائد کے بعد اگر دنیا کا کوئی مفتی اسے مسلمان کہہ جائے مجھے پکڑ لینا آگے. خیر, بات کہیں سے کہیں چلی گئی, میں پھر واپس بات اپنی کو لے کے آتا ہوں. گزارش یہ میں کر رہا تھا آپ کی خدمت کے اندر کہ آپ عقیدت و محبت کے ترازو میں اسے رکھیں اور تولیں اس عقیدے کو. کیا یہ حضور کی عظمت کے پیش نظر, شان و شوکت, سرکار کی عزت عظمت اس کے مطابق پورا اترتا ہے؟ اگر نہیں اترتا تو پھر چھٹی, اگر اترتا ہے تو پھر بات کر لیتے ہیں بیٹھ کے. تو تم نے کہا کہ گدی کے پیچھے سے چونکہ تم نہیں جانتے, یہ تو تمہارے غلام رسول سعیدی نے بھی
اوجھڑی کے مسئلے کے تحت لکھا ہے، جہاں اس نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر اوجھڑی رکھ دیتے تھے اونٹ کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے تھے۔ پھر سوال خود اٹھاتا ہے کہ یہ تو نجاست تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ انہوں نے رکھ دی، تو حضور علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے رہے؟ ایسی نجاست اوپر پڑی ہے، نماز تو روا نہیں۔ کہتا ہے کہ حضور کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میری پشت پہ کیا رکھا ہے، تو گدی کے پیچھے کا مجرم مجھے کیوں بناتا ہے؟ تو بھی تو ہے نا، یہ بات تو بھی لکھ رہا ہے۔ آج کل اوجھڑی کا مسئلہ بڑا چلا ہے ملک کے اندر، اوجھڑی حلال ہے یا حرام ہے، اوجھڑی حلال ہے یا حرام ہے۔ ان کے مفتیوں کا علم یہی ہے، کہتا ہے کہ یہ نجاست کا ٹینک ہے، اس لیے اس کی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ بھائی مجھے یہ بتاؤ، بھائی گردوں سے پیشاب فلٹر ہوتا ہے، ان کا کام یہی ہے کہ پیشاب کو فلٹر کر کے پیشاب کو ایک طرف کرنا۔ وہ گردے تو حلال ہیں جو ہر وقت یہی پیشاب بنانے پہ لگے ہوئے ہیں، اور اگر اوجھڑی پخانہ بناتی ہے تو وہ حرام ہے۔ تمہاری قیاس کی بھی کیا بات ہے، واہ! ایسا قیاس رضا خان نہیں کر سکتے ہیں جو شاید سوچتے کسی اور جگہ سے ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، نجاست غلاظت جیسے ٹھیک نہیں، یہ دم مسفوح بھی تو ٹھیک نہیں نا، یا ٹھیک ہے؟ بولیے، نہیں ٹھیک نا۔ رگوں کے اندر کیا دوڑ رہا ہے؟ خون۔ اب خون یہ رگوں میں دوڑ رہا ہے تو کیا خیال ہے آپ کا، یہ جو نکلتا ہے تو نجس ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ بھی نکلے تو نجس ہے۔ یہ رگیں گوشت کے اندر ہیں، اور جب آپ گوشت کھاتے ہیں تو وہ رگیں آپ نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، کیوں جی؟ تو وہ کیسے حلال ہو گئی؟ یہاں بھی تو نجاست پھرتی رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تک ایک چیز جسم کے اندر، اب خون بھی پھر رہا ہے نا، خون نکل آئے تو نجس ہے، نہیں نکلا تو ٹھیک ہے۔ ورنہ میں یہ کہوں کہ نجاست کو اٹھا کے پھر رہا ہوں، ایک نجاست اگر میرے وجود پہ لگ جائے اور ہم کہتے ہیں درہم کی مقدار سے زائد ہو تو نماز آپ کی نہیں ہوئی، نجاست غلیظہ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو نجاست کا اتنا بڑا ٹینک مفتی صاحب اٹھا کے پھر رہا ہے، تیری نماز کیسے ہو گئی پھر؟ بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ جب تک ایک چیز مخزن کے اندر ہے اس وقت تک نجاست کی بات نہیں، باہر نکلے گی تو حکم لگے گا نا۔ خون بھی نکلے گا تو پھر نجس ہے، اندر پھر رہا ہے، وہ خون رگوں میں دوڑ رہا ہے، باہر نکلتا تو حرم علیکم المیتۃ والدم، قرآن اسے حرام قرار دیتا ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں، تیری دلیل میں نہیں مانتا۔ ہاں کسی مفتی کا نام لے، کسی فقیہ کا تذکرہ کر، کسی بہت بڑے مجتہد کی بات کر، احمد رضا خان سے پہلے اسلام کی 13 صدیوں کے اندر، اس احمد رضا خان کے دور سے پہلے کوئی مفتی مجھے دکھا، کوئی ایک محقق دکھا، کوئی فقیہ دکھا، کوئی مجتہد دکھا جس نے اوجھڑی کی کراہت کا فتویٰ دیا، ورنہ تیرے رضا خان کے فتوے کی کیا حیثیت ہے؟ غلام رسول سعیدی نے شرح بخاری کے اندر احمد رضا خان کے مسئلے کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ بخاری جلد 1 صفحہ 706 پہ اس نے لکھا ہے، 2 روایتیں نقل کی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک صحابیہ کہتی ہے، میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک پیاہا، حضور نے فرمایا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک پیالہ اٹھا کے لے آئیں اور حضور کے سامنے پیش فرمایا، اس میں سے میدے کا ٹکڑا اٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تناول فرمایا۔ ایک روایت یہ لکھی ہے، اور ایک روایت اور لکھی ہے کہ ایک صحابی نے بکری ذبح کی اور پھر غالباً رسول پاک علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا جی انتڑیاں ہیں،
ہاں اس نے جناب بکری کا میدا یعنی انتڑیاں وہ پکا کے حضور کو کھلائی ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں انتڑیاں اور اوجھڑی ان میں کیا فرق رہ گیا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تناول فرمایا جانا اور سرکار کا تناول فرمانا ثابت ہو گیا تو اس بدو کے فتوے کو کون پوچھتا ہے؟ اس خان صاحب کی سوچ کو کون پوچھے گا؟ پھر میں حیران ہوں۔ ایک ان کا مولوی ہے فیض احمد اویسی اس کا نام ہے، اس نے ایک رسالہ لکھا ہے حلال اور حرام جانور، اس میں صفحہ 27 پہ لکھا ہے اوجھڑی خنزیر کی طرح ہے، جیسے خنزیر سوائے مضطر کے کسی کے لیے جائز نہیں کھانا، اسی طرح اوجھڑی بھی مضطر کے علاوہ کسی کے لیے کھانا جائز نہیں۔ سوچ دیکھو، غلام رسول سعیدی نے یہ 2 حدیثیں لکھنے کے بعد نیچے ایک سطر لکھی ہے یہی اوجھڑی کھانے کی احادیث ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمائیں، رضا خانی بھی ہوگا کوئی جو فتویٰ دے، کوئی اور مسلمان ہمت نہیں کرتا کہ جس بات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو یا تناول آپ نے فرمایا ہو اس کو حرام کہے۔ یہ رضا خانیوں کا کام ہے، کسی حلالی کا کام نہیں ہے۔ خیر، حاضر ناظر کا مسئلہ وقت کی قلت کے پیش نظر میں نے کہا یہ اوجھڑی کا مسئلہ آپ کو سنا دوں، آپ کے یہاں بھی پریشانیاں رہتی ہیں۔ ایک رسالہ اور چھپا تھا رضوان کسی دور میں لاہور سے، اور پھر نور الحبیب نامی رسالہ چھپا ہے دیپال پور اکاڑا سے، اس میں بھی مضمون آیا ہے اور میرے پاس موجود بھی ہے موبائل کے اندر۔ ابو البرکات شاہ دیدار احمد الوری احمد رضا خان کا دوست ہے، اور یہ ابو البرکات شاہ احمد رضا خان کا خلیفہ تھا، اس نے فتویٰ دیا تھا صاف ستھرا کر لیا جائے اوجھڑی کو تو اس کا کھانا جائز ہے، حلال ہے، اس کا بھی فتویٰ موجود ہے۔ ویسے احمد رضا خان نے 22ویں جلد میں لکھا ہے فتاوی رضویہ کی، کسی چیز کو مکروہ حرام قرار دینا جس کو شریعت نے حرام اور مکروہ نہ قرار دیا ہو یہ افتراء علی اللہ ہے، یہ شریعت پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ اور یہ بھی غلام رسول سعیدی نے شرح صحیح مسلم کی جلد اول میں صفحہ نمبر 1110 ہے یا 1213 یہی لکھی ہے یہ بات کہ کسی چیز کو فرض، واجب، حرام، سنت، مستحب وغیرہ قرار دینا جس کو شریعت نے نہ قرار دیا ہو خود کو خدا رسول کے منصب پہ بٹھانے کے مترادف ہے۔ اس لیے تو رضا خانی خدا سمجھتے ہیں اس کو، خان صاحب کو، کہ جو کہہ دے جی حضرت ٹھیک ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حاضر ناظر کے عقیدے کو آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ساری کائنات دیکھنے والا مانا ہے یہ لوگ حاضر ناظر ہیں محدود جگہ پہ، وہ کافر حاضر ناظر ہیں محدود جگہ پہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو لامحدود ہے نا۔ وہ یہ پیش کرے گا، آپ فوراً حوالہ اٹھا کے جال حق کا سامنے رکھیں، تفسیر نعیمی کی جلد نمبر 3 صفحہ 114 آیت نمبر 268 کی تفسیر اٹھا کے پیش کر دیں کہ آپ کے مفتی احمد یار نعیمی نے لکھا ہے کہ شیطان ساری کائنات کو بیک وقت دیکھتا ہے، سارے انسانوں پہ بیک وقت اس کی نظر ہے، دل کے ارادوں پر بھی باخبر ہے، اندر اچھائی برائی سے واقف ہے، اچھائی کو دور کرتا ہے، برائی کو اس کے قریب کرتا ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ گمراہ کس طرح ہوگا۔ تو مولانا جو آپ نے عقیدہ مانا ہے یہ تو آپ نے شیطان کے لیے بھی تسلیم کر لیا، اب آپ بتائیں یہ حضور کی عظمت اور شیان کے اور شوکت اور آپ کی عزت و حرمت کے لیے کیسے یہ آپ کے مناسب ہو سکتا ہے؟ تھوڑی سی بات اس کے دلائل کے متعلق بھی میں عرض کر دوں۔ دیکھیں رضا خانی حضرات کے نزدیک یہ عقیدہ قطعی ہے، ظنی نہیں ہے، اس دھوکے سے آپ کو بچنا ہے۔ جہاں بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ ایک فضائل کی بات ہے، ایک ظنی چیز ہے، ہم کوئی قطعی نہیں کہہ رہے، ہم کوئی اس کے منکر کو کافر نہیں کہہ رہے، یہ ایک فضائل کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت کی بات ہے بس۔
اس کا کیا فائدہ ہوگا اس جملے کا؟ اس جملے کا یہ فائدہ ہوگا کہ قرآنی آیات وہ تھوڑا بہت جو مفہوم نکلتا ہوگا وہ بھی چلائیں گے، اور وہ احادیث جو خبر واحد کی قبیل سے ہیں وہ بھی چلائیں گے، اور جو کہیں کسی بزرگ کا، کسی موت بڑے عالم کا قول مل گیا، کوئی ان کو کام دیتا ہوا تو وہ بھی چلا دیں گے۔ لیکن آپ نے جس گور پہ کھڑے ہونا ہے، آپ نے کہنا ہے نہیں جناب یہ عقیدہ قطعی ہے، اس لیے کہ آپ کے ایک نہیں، آپ کے کئی علماء نے اس کے منکر کو کافر لکھا ہے۔ اٹھائیے انوار قمریہ، اس کا صفحہ 104 یہیں کراچی سے چھپی ہے۔ اس انوار قمریہ کے اندر یہ بات موجود ہے، جو اللہ رب العالم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا منکر ہے، وہ آدمی التزام کفر کرنے کی وجہ سے مرتد ہے اور واجب القتل ہے۔ دوسری کتاب دیوبندی مذہب، مولوی غلام مہر علی چشتیاں کا رہنے والا، اس نے بھی نظریہ نقل کیا ہے، حاضر ناظر کا عقیدہ نہ ماننے والا آدمی کافر ہے۔ اور تیسرا آدمی مولوی غلام نصیر الدین سیالوی، اس نے بھی عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ جلد اول کے اندر یہ عقیدہ دیا ہے کہ یہ عقیدہ جو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اب بتاؤ یہ ظنی ہے یا قطعی ہے؟ بس اب آپ نے کہنا ہے کہ دلیل بھی آپ کی قطعی ہوگی حضرت، ظنی دلیل سے آپ کا کام نہیں چلے گا، اب آپ کو دلیل بھی کون سی لانی ہے؟ قطعی دلیل لانی ہے۔ اب ان کے پاس ایسی دلیل پورے قرآن کے اندر موجود نہیں ہے جو ان کی اس عنوان کے اندر معاونت کر سکے، کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں اس کی اپنی طرف سے کوئی جو ہے نا وہ ترتیب بنائیں گے، سوچیں گے کہ ادھر سے یوں معنی نکالو، یہ کرو وہ کرو، چلو کوئی مطلب بنے، ورنہ صراحتاً قطعی دلالت کے ساتھ جو ان کے عنوان کو ثابت کرے ایسی آیت پورے ذخیرہ ہے، پورے قرآن پاک میں نہیں ہے، اور پوری حدیث کے ذخیرہ میں کوئی ایسی دلیل قطعی یعنی حدیث متواتر نہیں ہے قطعیت کے ساتھ جو یہ مفہوم دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ اچھا اب آپ ایک اور بات دیکھیں، عقیدہ ہے ہر جگہ حاضر اور ناظر کا، کہہ کیا رہے ہیں کہ ایک جگہ سے ساری کائنات دیکھ رہے ہیں، ایک جگہ سے ساری کائنات کا دیکھنے والا یہ ہر جگہ حاضر تو نہیں ناظر ہو سکتا ہے۔ بھائی آپ یہاں بیٹھ کے دور تک دیکھ رہے ہیں تو وہاں جہاں تک دیکھ رہے ہیں آپ ناظر ہیں نا، حاضر تو نہیں ہے نا۔ حاضر تو آپ اپنے مقام پہ ہیں، جہاں سے بیٹھ کے آپ دور تک دیکھ رہے ہیں، دور تک ناظر تو آپ ہو سکتے ہیں۔ آپ چھت پہ چڑھ جائیں، دور تک آپ کو شہر نظر آئے گا، دور تک مساجد میرا ان کے جو ہے نا وہ مینار نظر آئیں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں عمارتیں نظر آئیں گی۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ بہت دور تک آپ کی نظر جا رہی ہے، لیکن ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ وہاں موجود بھی ہیں۔ کیوں جی؟ بات جائز ہے یا غلط ہے؟ جب تمہارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ اس عقیدے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناظر تو بن سکتے ہیں، حاضر نہیں بن سکتے۔ آپ حاضر کا لفظ کاٹ دو، سمجھ آئی بات کی؟ پھر آپ حاضر ناظر کیوں کہتے ہو؟ پھر صرف ناظر کہو، حاضر نہیں ہے فقط ناظر ہے، پھر فقط ناظر لکھو، حاضر کا لفظ نہ لکھو۔ ان بیچاروں کا عقیدہ ہر زمانے میں مختلف ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی، اب انہوں نے جو عوام کو سمجھایا ہوا نا، عوام کو، تو یہ فرق نہیں ہے روح کا جسم کا۔ مثال کے طور پہ آپ کسی آدمی سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ حاضر ناظر ہیں یا روح مبارک کے ساتھ؟ وہ
اگر کہتا ہے کہ جسم مبارک کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک کے ساتھ ہیں یا روح مبارک کے ساتھ ہیں؟ اب ان سے آپ اس کو پوچھیں۔ اگر کہتے ہیں جسم مبارک کے ساتھ ہیں، عوام بیچاری کو یہی بات سمجھائی گئی ہے، جسم مبارک کے ساتھ ہیں، تو پھر آپ کا سوال ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک پہلے سے اتنا بڑا تھا یا اب اتنا بڑا ہوا ہے؟ پہلے تو آپ کا جسم مبارک اللہ نے ایک معتدل بنایا ہے اور اسے خوبصورت بہترین بنایا تھا، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ساری کائنات میں آپ کا جسم مبارک موجود ہے، تو یہ جو بڑا ہوا ہے یہ کب ہوا ہے، کب سے ہے؟ اگر وہ کہتا نہیں نہیں روح کی بات کر، روح کی پھر آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ روح کی جو بات ہے یہ کب سے ہے؟ آپ جب دنیا میں تشریف فرما تھے تب بھی آپ کی روح ساری کائنات میں تھی، جب آپ پیدا نہیں ہوئے اس سے پہلے بھی آپ کی روح ساری کائنات میں تھی، یا آپ کی رحلت کے بعد آپ کی روح ساری کائنات میں ہے؟ یہ آپ سوال کریں گے۔ اب اس کی تصریح ان کے پاس نہیں ہے، کوئی روایت، کوئی آیت اس بات پر ان کے پاس نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس موقع پر ساری کائنات میں آپ کی روح پھیل گئی۔ لے دے کہ ملا علی قاری کا ایک قول ان کے پاس ہے، لأن روحہ حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام، اس کا بھی وافی شافی کافی جواب امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر دے دیا، تفریح الخواطر میں بھی موجود ہے، اور ملا علی قاری اور مسئلہ حاضر نادر و علم غیب اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اگر روح ہر جگہ پہ موجود ہے تو یہ کب سے ہے، اس کی بھی آپ وضاحت فرمائیں۔ ظاہری بات ہے کہ اب ان کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب ایک نئی ویسے انہوں نے ترتیب بنائی ہے، ایک مفتی امین صاحب ہیں فیصل آباد کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حاضر نادر رسول، اس میں انہوں نے ایک عجیب ڈرامہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جسم سے یہ جسم مراد نہیں، جسم سے مراد ہے حقیقت محمدیہ والا جسم، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ جسم اس کی بات نہیں کرتے، نہ روح کی بات ہے نہ جسم کی بات ہے، ایک اور جسم ہے جو ساری کائنات سے بڑا ہے، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، دریا، پہاڑ، سمندر، ہر چیز سے بڑا وہ حضور کا جسم ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ ہم اس جسم کے حاضر نادر ہونے کی بات کرتے ہیں۔ دلیل، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ بھائی یہ خطاب کس جسم کو ہو رہا ہے؟ اس کو ہو رہا ہے یا وہ حقیقت محمدیہ والے کو ہو رہا ہے؟ اگر خطاب اس جسم کو ہے تو حقیقت محمدیہ والا جسم کیسے مراد ہو گیا؟ تو ان بیچاروں کے پاس کوئی پکی مضبوط وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کوئی عقیدہ اپنا صحیح امت کے سامنے لا سکے۔ ایک دیہاتی نے ان کو کہا، مولوی صاحب نے کہا حاضر نادر ہیں ہر جگہ۔ اس نے کہا مولوی صاحب میں دیہاتی سا آدمی ہوں، اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں موٹی سی عقل والا آدمی ہوں، مجھے تو ایک بات سمجھائیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے تو اس وقت آپ ہر ایک کو نظر آتے تھے، صحابہ کو بھی نظر آ رہے اور کفار کو بھی، کافر بھی دیکھ رہے ہیں، مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں، ابو جہل بھی دیکھتا ہے، ابو لہب بھی دیکھتا ہے، عتبہ شیبہ، وہ کافر سارے دیکھتے ہیں، اور مسلمان بھی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، مسلمان بھی خوش ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب اب بھی موجود ہیں؟ ہاں جی بالکل موجود ہیں۔ تو اب نظر کیوں نہیں آتے
اس وقت تو نظر آتے تھے ابو جال کو بھی، اور اب تو علامہ فہامہ کو بھی نظر نہیں آ رہے۔ اب کیا مطلب ہے؟ تو ابو جال سے برا ہو گیا ہے، یہ تمہارا عقیدہ ابو جال کے عقیدے سے برا ہے۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ عقیدہ برا ہے یا مولوی صاحب تو آپ برا ہے؟ لگتا یہ ہے کہ تو ابو جال سے بھی آگے چلا گیا ہے۔ ابو جال کے بھی مرشد ہونے کا تجھے جو ہے نا وہ ملکہ ملنا چاہیے، یا تجھے ایک ابو جال سے بھی بڑا احساس ملنا چاہیے، اس لیے کہ ابو جال کو تو نظر آتے تھے، وہ دیکھتا تھا، لیکن تجھے نظر نہیں آ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ابو جال سے بھی 2 قدم آگے چل رہا ہے۔ یا پھر عقیدہ چھوڑ دے، یا ابو جال سے اگلے قدم پہ آ جا۔ اب مولوی صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اب اس دیہاتی نے بات صاف کر دی کہ مولوی صاحب تیرا عقیدہ خراب ہے یا تو خود خراب ہے، فیصلہ تو خود کر لینا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، اس عقیدے پر ان کے پاس کوئی ٹھوس بات نہیں ہے، کوئی پکی بات نہیں ہے، کوئی مضبوط بات نہیں ہے۔ کبھی جسم کے ساتھ ماننے لگ جاتے ہیں، کبھی ایک جگہ سے ساری کائنات کو دیکھنا ماننے لگ جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں روح ہر جگہ پہ موجود ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ بیک وقت ایک جگہ پر، مولوی احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ ایک کافر ہندو تھا، وہ 100 جگہ پر بیک وقت حاضر ہو گیا، تو اگر پیر صاحب 10 جگہ پر بیک وقت چلے گئے تو کیا ہو گیا؟ پیر صاحب 10 جگہ پہ بیک وقت جا سکتے ہیں۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ یہ جو باقی جگہ پہ گئے، ایک جگہ تو ان کا جسم ہے، باقی جگہ پہ کہتا ہے وہ بھی بذات تھے، ان کی مثل یا مثالیں نہیں تھی، وہ خود موجود تھے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پیر اگر کئی جگہ پر بذات خود ہو سکتا ہے تو ان کے کاغذوں میں نبی بذات خود جسم کے ساتھ کیوں نہیں ہر جگہ پہ ہو سکتا؟ تو ان کے عقیدے سے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ کبھی وہ کہتے ہیں ادھر پکڑو تو پھر ادھر آ جائیں گے، ادھر پکڑو تو پھر ادھر آ جائیں گے، ادھر پکڑو تو پھر اور آگے چلے جائیں، اور نہیں جی نہیں، ہم حاضر ناظر کا جو عقیدہ رکھتے ہیں نا، ہمارا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چونکہ کل قیامت کے دن امت کے تمام اعمال کی گواہی دینی ہے، تو آپ کو روضہ پاک میں عرض اعمال کی بنیاد پر تمام باتیں بتائی گئی ہیں، تو آپ اس بنیاد پر حاضر ناظر ہیں۔ جب ان کو پکڑتے 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 آپ یہاں پہنچیں گے تو پھر ادھر اس چور دروازے سے نکلیں گے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے جی، یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ امت کے اعمال پہ حاضر اور ناظر ہیں۔ بھائی شیخ دہلوی تو عرض اعمال کی بنیاد پہ لکھ رہے ہیں، تم بھی وہی مانتے ہو۔ اب یہ ادھر سے بھاگ بھوگ کے کہیں گے ہاں نہیں بس ہم بھی وہی عرض اعمال کی بنیاد پہ مان رہے ہیں، تو ان کے عقیدے پر ثبات نہیں ہے، قرار نہیں ہے، کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں۔ کشات بین العائرتین نہیں ہوتا جیسے حدیث کے اندر لفظ موجود ہیں، اسی طرح کے کبھی اس ریوڑ میں بھاگتی ہے بکری، کبھی ادھر بھاگتی ہے، تسکین کے لیے تو یہ بھی کبھی بیچارے ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں۔ ان کے عقیدے میں کوئی قرار دوام استقلال نہیں ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی نیا عقیدہ بنا لیا، کبھی پھر رضا خان والا، کبھی اس کو چھوڑ کے جال حق والا اٹھا لیا، بس یہ ان کی ترتیب ہے۔ باقی دلائل اس فائل کے اندر تقریباً موجود ہیں، اور آپ اس کا مطالعہ کریں اور اس کو پڑھیں، اور اس کو دیکھنے کے بعد پھر آپ مطالعہ کر کے پھر آپ فیصلہ کریں کہ ان کے دلائل مضبوط ہیں یا آپ لوگوں کے دلائل مضبوط ہیں۔ آخری بات میں کرتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام پر بعض مفسرین کی رائے میں اماتہ اللہ 100 عام ثم بعث، 100 سال کے بعد اٹھایا، پوچھا قال کم لبثت، کتنا ٹھہرے؟ تو انہوں نے آگے کیا جواب دیا؟ حالانکہ 100 سال۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ان کا عقیدہ مان لیں کہ نبی ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہر بات سے باخبر ہے، کوئی چیز کوئی شے کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ مجھے بتائیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں 1 آدھ دن ٹھہرا ہوں، جبکہ 100 سال ان پر موت طاری رہی ہے،
اس کا مطلب ہے کہ پتہ جناب عزیر علیہ السلام کو سارا تھا، الیاذ باللہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جھوٹ بولا ہے۔ جب سارا پتہ تھا تو پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ لبثت تو میں تو صرف یومن او بعد یوم، بس تھوڑا سا ٹھہرا ہوں، ایک آدھ دن۔ دوسری بات، ترمذی میں روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے پتہ نہیں کہ میں کتنے دن تمہارے اندر ہوں۔ یہ آپ نے رحلت کے قریب قریب فرمایا، میں نہیں جانتا کہ میں کتنے دن تمہارے اندر ہوں۔ یہ کہتے ہیں نہیں جانتے تھے، حضور فرماتے ہیں میں نہیں جانتا، یہ کہتے ہیں نہیں پتہ تھا، آپ فرماتے نہیں نہیں میرے علم میں نہیں کہ میری زندگی کب تک ہے، یہ کہتے نہیں پتہ ہے، آپ کو پتہ تھا، سارا کچھ جانتے تھے، ہر چیز کا علم تھا، ہر ایک بات آپ کے پیش نظر تھی، ذرہ ذرہ آپ کے سامنے تھا، کائنات میں کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الیاذ باللہ آپ نے جھوٹ بولا، پتہ تو تھا لیکن کہہ دیا نہیں نہیں مجھے کوئی نہیں پتہ۔ اس عقیدے کو ہم کیا کریں جس میں انبیاء کو بھی الیاذ باللہ نعوذ باللہ جھوٹا ماننا پڑے، اولیاء کو جھوٹا ماننا پڑے۔ 309 سال سونے کے بعد اصحاب کہف جاگے، ان سے بھی پوچھا گیا کتنا سوئے، انہوں نے کیا کہا ہیں؟ انہوں نے کہا جی تھوڑا سا سوئے ہیں، اور سوئے کتنا تھے؟ اب ولیوں کو تو پتہ ہے، ولیوں کی بلیوں کو بھی غیب کا پتہ ہوتا ہے، ولیوں کے کتے بھی غیب جانتے ہیں، ولیوں کے طوطے اور کھوتے بھی غیب جانتے ہیں، وہ ولیوں کو خود نہیں پتہ۔ اس کا مطلب ہے ولیوں نے جھوٹ بولا نا، ان اولیاء نے جو پتہ تو تھا لیکن جھوٹ بولا، جھوٹ بول گیا کہ نہیں نہیں ایسا ہمیں نہیں پتہ، نہیں پتہ، پتہ تھا۔ ان کے عقیدے کا حاصل یہ ہے کہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ قرآن سے بھی اعتماد جائے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اور آپ کی زبان پر بھی اعتماد نہیں رہتا، پھر اولیاء پر بھی اعتماد نہیں رہتا، پھر دین سارا تماشا بنتا ہے۔ اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ نہیں نہیں ہر جگہ موجود ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر بات پیش نظر ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز ان سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر ایک چیز پر ان کی نظر ہے، تو پھر ماننا پڑے گا حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی الیاذ باللہ جھوٹ بولا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی پھر الیاذ باللہ کذب کی نسبت کرنی پڑے گی، اولیاء کو بھی جھوٹا کرنا پڑے گا۔ یہ مذہب ان کو مبارک ہو، اس مذہب کو گھر لے جائیں، ہم نہیں مانتے اس کو۔ ٹھیک ہے جی، وہ گھر تو لے ونجن نا، یا گھر بھی نہ لے جائیں، پر گھر لے جاؤ۔ ہم اس مذہب تمہارے اس عقیدے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں جو انبیاء کی عزت، عصمت، ان کی شان، تقدس اور ان کی عظمت کے اوپر بھی داغ بنے، اولیاء کے لیے بھی داغ بنے، اور نیک لوگوں کے لیے بھی بہت بڑی ان کے لیے فضیحت بنے۔ ہم ایسا عقیدہ نہ مانتے ہیں نہ کسی کو ماننے دیتے ہیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ